اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات عزیزان گرامی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 3 روزہ پروگرام حسینی دالان میں شہزادی کونین کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، اور میں نے بھی ایک ایسے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس سے مراد خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں 2 تاریخیں ہیں، 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی۔ پہلے کچھ عرصے پہلے صرف 3 جمادی الثانی کو شہادت کے سلسلے میں پروگرام ہوتا تھا، لیکن خدا سلامت رکھے آغا وحید خراسانی کو کہ جنہوں نے اس میں روح پھونکی، اس لیے کہ آیت اللہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جدھر آدمی متوجہ نہ ہو ادھر متوجہ کر دے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس یہ اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ امام کس سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں، تو آغا وحید خراسانی کے ذریعے سے یہ کام ہوا۔ لیکن آج نہیں، اس سے پہلے بھی تاریخیں مجالس منعقد ہوئی ہیں، جیسے خود آغا محسن حکیم کے زمانے میں یہ مجالس مثلا 3 کو بھی ہوتی تھی اور 13 کو بھی ہوتی تھی۔ تو کچھ لوگ آئے ان کے پاس، آنے کے بعد کہنے لگے ایک تاریخ معین کر لیجئے کہ کون سی تاریخ ہیں۔ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا کہ تم اپنے باپ کا سال بھر میں 1 دن مناتے ہو تو کوئی اعتراض کچھ نہیں ہوتا، اگر 2 تاریخ میں شہزادی کا ذکر ہو جائے تو کون سی قباحت ہے۔ پھر دوسرے علمی اعتبار سے آپ محسوس کریں گے، ذرا یہ تو گفتگو تھی، علمی اعتبار سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہلے قرآن میں بھی نقطے نہیں تھے اور اعراب نہیں تھا۔ جو خط کوفی ہے اس میں نقطے نہیں ہیں اور اعراب نہیں تھا۔ تو ابو الاسود دوئلی جو مولائے کائنات کے شاگرد ہیں، اس لیے کہ جتنا بھی علم کا سرچشمہ ہے وہ مولائے کائنات تک جاتا ہے، بغیر اس کے کوئی راستہ ہموار نہیں ہوتا۔ تو ابو الاسود دوئلی مولائے کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضور قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے۔ ابو الاسود دوئلی نے کہا، جو مولا کے شاگرد ہیں، کہا قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، اعرابی اعتبار سے اور نقطے کے اعتبار سے قرآن غلط پڑھ رہے لوگ۔ تو مولا کائنات نے کہا تم اعراب لگاؤ اور نقطے لگاؤ۔ تو ابو الاسود دوئلی نے نقطے لگائے اور اعراب کا کام کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے تصدیق کی کہ یہ قرآن ویسے ہی جیسے نازل ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب یہ آپ محسوس کریں کہ تاریخ میں اختلاف کیوں ہوا۔ مثلا 3 اور 13، بعض جگہ 75 کی روایت ہے اور بعض جگہ 95 کی روایت ہے، یعنی 75 اور 95۔ دیکھیے میں نے عرض کیا پہلے عربی میں بھی نقطے نہیں تھے۔ جب آپ 70 لکھیں گے، 50، 570، 570 کہتے ہیں 70 کو، 5 کہتے ہیں 5 کو۔ اس کے بعد 590 لکھیں گے، 70 لکھ رہے ہیں تب بھی نقطے نہیں ہیں۔ غور کریں گے، 70 لکھ رہے ہیں اگر نقطے نہیں ہیں تو سین بے یہ عین نو۔ 90 لکھیں گے تو تے سین عین یہ اور نو۔
90 کے معنی ہوتے ہیں 90، 70 کے معنی ہوتے ہیں 70۔ خمسہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک ہی لفظ لکھا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے 90 اور 70 میں اختلاف ہوا کہ 75 مانا جائے چونکہ نقطے نہیں ہیں، یا 95 مانا جائے۔ تو جنہوں نے 95 سمجھا انہوں نے 590 کہا کہ 95 والی روایت صحیح ہے، جنہوں نے 70 سمجھا انہوں نے کہا 75 والی روایت صحیح ہے۔ لیکن ہم ایک بات تسلیم کرتے ہیں کہ اگر سال میں 2 ہی روایتیں بنا لی جائیں، 75 بھی بنائیں اور 95 منائے، تو شہزادی کے نام ہی تو ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ کیا اس کے لیے ہم 2 دن بھی نہیں مہیا کر سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس لیے کہ پوری کائنات شہزادی کے صدقے میں خلق ہوئی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے آج پوری کائنات جتنی بھی ہے وہ شہزادی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، لہذا اگر ہم 2 دن شہزادی کے نام کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا جملہ ایک میں اپنے عزیز و اقربا دوستوں احباب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں کوئی آئے نہ آئے لیکن شہزادی آتی ہیں۔ جہاں بھی آپ مجلسیں کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کوئی آئے نہ آئے لیکن شہزادی آتی ہیں۔ کس لیے آتی ہیں؟ آنسو لینے کے لیے۔ یہی ایک جملہ کہوں گا میں آپ کی خدمت میں آپ کے مزاج کے اعتبار سے کہ لوگ بحث کرتے ہیں مجلس افضل ہے کہ نماز افضل ہے۔ مجلس اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ۔ توجہ کریں گے آپ، نماز اپنی جگہ، اس کی کوئی اہمیت میں فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن مجلس اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ نماز بر وقت ہو سکتی ہے اور مجلس ہر وقت ہو سکتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دوسرا جملہ آپ محسوس کیجیے گا ذرا، نماز لینے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کون آتے ہیں؟ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں بلندی تک پہنچانے کے لیے کون لینے آتے ہیں؟ آپ کہیں گے فرشتے ہیں، فرشتے۔ آنسو لینے کے لیے کون آتا ہے؟ محسوس کر رہے ہیں کچھ؟ آنسو لینے کے لیے زہرا آتی ہے، نماز لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تو جو فرشتوں میں اور زہرا میں فرق ہے وہی مجلس و نماز میں فرق ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجیے۔ تو عزیزان گرامی یہ 2 دن نہیں بلکہ ہمارا ہر دن زہرا کے نام پہ ہے، کوئی نہیں۔ 2 دن تو ہم نے معین کر لیا ہے لیکن ہمارا ہر دن زہرا کے نام ہونا چاہیے۔ صبح اٹھیے تو اپنے وقت کے امام کو سلام کیجیے اور زہرا کو سلام کیجیے، اس لیے کہ زہرا کی عظمت انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ حبیب کائنات کے متعلق نبی اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ مشہور حدیث ہے، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حبیب کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا علی، اے نبی اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی پہلے کہا پوری کائنات کو خلق کیا آپ کے صدقے میں، اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اے نبی اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر تیسرا جملہ کہا اے محمد علی یہ بھی یاد رکھو کہ اگر میں زہرا کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پوری کائنات خلق ہوئی کس کے صدقے میں؟ نبی کائنات کے صدقے میں۔ نبی کائنات خلق ہوئے مولا کائنات کے صدقے میں، اور نبی کائنات اور مولا کائنات دونوں خلق ہوئے ہیں زہرا کے صدقے میں۔ تو اب زہرا کی عظمت کو پہچانے کہ کائنات جس کے صدقے میں خلق ہو اس کو محمد و علی کہتے ہیں، اور خود محمد و علی جس کے صدقے میں خلق ہو اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد و اب مقدمے کے طور پہ جب یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ پوری کائنات سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کیا کہتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی، غور سے سنیے گا انشاءاللہ دل تھام کے تھوڑا، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے۔ ونہر، صلی بھی امر کا صیغہ ہے
اور ونہر بھی امر کا صیغہ انہر، یعنی قربانی کیجیے اللہ کی راہ میں، نمازیں پڑھیے اور اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے اختلاف کیا کہ اس کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، اس کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، سوچیے گا، ذرا غور کیجیے گا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اے محمد یہ پوری کائنات ہم نے آپ کے صدقے میں خلق کی ہے، اسی میں کوثر ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اسی میں کوثر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں کوثر ہے اس میں، اسی کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ تو اللہ اگر کوثر معمولی کوثر عطا کر رہا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شکریہ کے طور پہ آپ نمازیں پڑھیے؟ مثال کے طور پر میں آیا میرا قیام ابھی سخاوت بھائی کے یہاں ہے، مولانا یہ پورا گھر آپ کے حوالے، یہ پورا گھر آپ کے حوالے، یہ کرسی بھی ہے، یہ کرسی بھی آپ کے حوالے۔ تو جب آپ نے گھر پورا حوالے کر ہی دیا ہے تو یہ کرسی الگ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس گھر میں کرسی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوثر کے لیے کہا جائے خالی، تو جب اللہ نے کہا پوری کائنات ہم نے آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو یہ کوثر بھی ان کے حوالے ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کوثر سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ اپنے نبی سے کر رہا ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہ معمولی کوثر نہیں ہے، بلکہ یہ کوثر ایسا ہے کہ شکریہ کے طور پہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں اپنا نمازیں بھی پڑھیے اور ہماری بارگاہ میں قربانی بھی پیش کیجیے۔ صلوات بھیجیے محمد اب میرے عزیزوں یہاں ماشاءاللہ پڑھا لکھا جوانوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایرا غیرہ نہیں ہے، پڑھا لکھا مجمع جوانوں کا بیٹھا ہوا ہے جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر دلیل یہ ہے کہ اگر چاہنے والے نہ ہوتے تو سردی کے زمانے میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے نہ آتے۔ یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی تعلق ہوئے جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ صلوات دیجئے محمد علیہ۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں گے، ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے کیا کہا؟ پھر تکرار کر رہا ہوں میں، انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ سورہ نازل کب ہوا ہے؟ عاص بن وائل آیا نبی کائنات کے پاس کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے، آپ تو ابتر ہیں، جب تک آپ ہیں اس وقت تک آپ کا اسلام رہے گا، آپ رہیں گے، اس کے بعد آپ کی نسل منقطع ہو جائے گی، نسل ختم ہو جائے گی۔ تو نبی تھوڑا سا رنجیدہ ہوئے تھے، تکلیف ہوئی تھی، اس نے اس لیے نسل کا تانا دیا تھا۔ تو اللہ نے یہ سورہ نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ کہنے والا خود ابتر ہوگا، جو آپ کو کہہ رہا ہے یہ خود ابتر ہو جائے گا، آپ ابتر ہونے والے نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لیں پوری کائنات کے چپے چپے پہ نسل زہرا ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی آپ چلے جائیں نسل زہرا موجود ہے۔ سادات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی تھے، چونکہ اللہ نے کہا کثرت نسل عطا کی ہے۔ ورنہ میں ایک جملہ اور کہہ سکتا ہوں کہ حجاج جیسا یوسف ثقفی، حجاج جیسا ملعون، جس نے ایک زمانے میں 1,20,000 شیعوں کو قتل کیا ہے، خاص طور سے چن چن کے کس کو قتل کیا ہے؟ سادات کو، شیعوں کو قتل کیا ہے۔ تو جو قتل کرنے والے تھے وہ تو مٹ گئے، لیکن قتل ہونے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، یاد رکھیں آپ ذرا، علامہ اقبال نے ایک شعر اسلام سے متعلق کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دابو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ شیعوں کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا انہیں دابو گے اتنا ہی یہ ابھریں گے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔ ورنہ آپ سوچئے، خود محسوس کریں آپ ذرا، قتل کرنے والے کہاں ہیں؟ کدھر چلے گئے ہیں؟ کہیں نام و نشان ملتا ہے؟ نہ مزار ملتا ہے، نہ روضہ ملتا ہے، نہ قبر ملتی ہے، نہ ان کی نسل دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جو قتل ہو رہے تھے ان کی نسل آج بھی ہے، اور قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے، انا اعطینا کل کوثر، یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنی بے کائنات سے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ تو قتل کرنے والوں کے تخت و تاج سب الٹ گئے، خود بھی مر گئے، لیکن جو قتل ہو رہے تھے
وہ آج بھی زندہ ہیں. یزید یہ سوچا تھا قتل کر کے امام حسین کو کہ حسین قتل ہو گئے تو ختم ہو گئے، لیکن یزید کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن حسین نیزے کی بلندی سے اعلان کر رہے تھے ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو عزیزان گرامی ہم محسوس کریں گے ذرا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے. اور ایک جملہ شاید میں نے کسی موقع پر عرض کیا ہو، سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سب سے چھوٹا سورہ. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو لوگ آئے تھے کہ یہ قرآن آپ کا کلام نہیں ہے، تو نبی کائنات سے اللہ نے کہا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دو، لٹکا دو. لٹکا دیا گیا. سب معلقہ 7 قصیدے اس کے مقابلے پہ لٹکائے گئے، 7 قصیدے. اس کے بعد ایک ایک قصیدہ کر کے سب کو اتار لیا گیا. کہا ما ھذا کلام البشر، یہ جو سورہ کوثر لٹکا ہوا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. یعنی بڑے بڑے ادیب آئے تھے، سب نے اپنے اپنے قصیدے لٹکائے، لیکن سب نے یہ کہہ کے اتار لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے. تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے چاہا تھا کہ قرآن کا مقابلہ کرے، تو جب کوثر کا جواب نہیں ہے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے ہوگا؟ لفظوں کو بدل کے کہوں، جب کوثر کا جواب نہیں ہے تو ذات کوثر جناب فاطمہ زہرا کا جواب کہاں سے ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد علیہ. اور پھر آگے بڑھ کے ایک جملہ اور کہہ سکتا ہوں کہ جو خانہ کعبہ کی باہری دیوار پہ لٹکایا گیا سورہ کوثر، جب اس کا جواب نہیں ہے تو جو کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کو کعبہ بنا رہا ہے اس ساقی کوثر کا جواب کہاں سے ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد علیہ. تو عزیزان گرامی ہم محسوس کریں ذرا، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل، حکم کیا ہے؟ امر کا صیغہ، صلی امر کا صیغہ ہے. امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور اس کی بارگاہ میں قربانی دیجیے. میں اسی لفظ سے تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے کس سے کہا؟ فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ حبیب کائنات نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، سنجیدگی کے ساتھ سوچیے گا اس کو ذرا. نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اتنی نمازیں پڑھیے کہ قرآن گواہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو خالی نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، آپ تھوڑا سا آرام کریں. یعنی نبی سے مصلی چھوڑنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، مصلی پہ آنے کے لیے نہیں کہا. پہلے مصلی پہ آنے کے لیے نہیں کہا، مصلی چھوڑنے کے لیے کہا. قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب ذرا تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا نبی کائنات کے. اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو حبیب کائنات کو جب اس عالم میں دیکھا اللہ نے تو قرآن میں کہا قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب کھڑے ہو مگر کم، یعنی مصلی چھوڑو اور مصلی چھوڑ کے آرام کرو. یہ حبیب کی منزل ہے. اور حبیب نے کسی اور کے لیے کہا میرے علی آج مصلی چھوڑو. توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے اس بحث میں نہیں الجھنا ہے، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مصلی اللہ کے حکم سے کس نے چھوڑا؟ نبی کائنات نے. اور نبی کائنات کے حکم سے کس نے چھوڑا؟ مولا کائنات نے. کس موقع پہ؟ کون سے موقع پہ؟ شب ہجرت. اس لیے کہ تاریخ نے لکھا کہ علی کبھی رات بھر سوئے نہیں ہیں، صرف شب ہجرت سوئے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں سوئے ہیں بلکہ حبیب کائنات کی جان بچانے کے لیے سوئے، ورنہ اس دن بھی شاید نہ سوتے. اور لفظوں کو اگر بدل کے کہوں تو اللہ کے نبی ولی نے نبی کی جان بھی بچائی ہے اور توحید کو بھی بچایا. توجہ کریں گے آپ ذرا اس کو، توحید کو بچایا. آپ کہیں گے توحید کہاں سے یہاں گئی؟ کہ توحید اس لیے آ گئی کہ علی سوئے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی منزل کیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا کائنات کی زندگی میں مولا کائنات کبھی سوئے نہیں ہے، لیکن شب ہجرت سو کے بتایا کہ وہ اللہ ہے جو سوتا نہیں ہے، بندہ اس کو کہتے ہیں جو سوتا بھی ہے. صلوات دیجیے محمد وآل محمد. اور اس موقع پہ آپ کے مزاج کے اعتبار سے ایک جملہ کہوں، مولا کائنات سوئے تو سونے کے بعد کیا ملا علی کو؟
شب ہجرت سب سوئے تو کیا ملا؟ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی اللہ میں کچھ بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے اپنے نفس کے بدلے میں۔ کس نے خریدا؟ مولا کائنات نے۔ اب ایک جملہ مولانا ابن حسن صاحب نے عربی، خدا غریق رحمت کر ان کے درجات بلند کرے، وہ فرماتے بزرگوں کا مجمع، جوانوں کا مجمع، غور کرنا ذرا، بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے، توجہ۔ کہا عام طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو گھوڑے بیچ کے سوئے اطمینان کی نیند کون سوتا ہے؟ جو گھوڑے بیچ کے سوئے تو بڑی اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ تو کہنے لگے جو گھوڑے بیچ کے سوئے جب وہ اطمینان کی نیند سوتا ہے تو جو نفس بیچ کے سویا ہو، صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات دے۔ اور کرے جو گھوڑے بیچ کے سوئے جب وہ اطمینان کی نیند سوتا ہے تو جو نفس بیچ کے سویا، اور خریدار بھی کون؟ خلاق کائنات، تو وہ کتنی اطمینان کی نیند سویا ہوگا۔ تو یہ دو ذات ایسی ملتی ہیں جنہوں نے مصلی چھوڑا ہے، لیکن جس سے مصلی چھوڑنے کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اسی نبی سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آگے جملہ سب پڑھتے ہیں، پڑھیے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے۔ کون سی اتنی اہم چیز اللہ نے دی ہے کہ ایک طرف کہتا ہے مصلی چھوڑو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ذرا غور کیجیے گا، سوچیے گا، گھر جا کے سوچیے گا، یہاں نہیں، دعوت فکر میں دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے۔ قرآن کے لفظ، یہ میری لفظ نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے مصلی چھوڑو، دوسری طرف کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی، بس شکریہ کے طور پہ آپ کیا کریں؟ کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنا ہے۔ تو اتنی کون سی اہم چیز اللہ دے رہا ہے کہ شکریہ کے طور پہ اپنے نبی سے بھی نماز کا مطالبہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو جو اللہ، اب آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ افراد جو محبت زہرا دل میں رکھتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، غور کریں گے، اس کو سوچیے گا ذرا، محبت زہرا سلام اللہ علیہ دل میں رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا حشر کیا ہو رہا۔ اس لیے کہ جو اللہ اپنے نبی کو بیٹی دینے کے بعد کہے، زہرا کو عطا کرنے کے بعد کہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے، تو آپ کو اگر محبت زہرا دے، غور کر رہے ہیں آپ کو اگر محبت زہرا خلاق کائنات عطا کرے، تو جو اپنے نبی کو معاف نہیں کر رہا ہے تو وہ کیا آپ کو معاف کرے گا؟ جب نے اپنے نبی سے مطالبہ کر لیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے، تو آپ کو بھی محبت زہرا اگر مل رہی ہے تو کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہے کہ زہرا کا چاہنے والا بھی ہے اور بے نمازی۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ آپ سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ زہرا کا چاہنے والا اور بے نمازی، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر زہرا کی محبت دل میں ہے تو پھر تمہارے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم نماز چھوڑ دیں۔ اب پھر یہیں سے جملہ عرض کر رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں ہم ملاحظہ فرمائیں گے، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک صلوات دیجئے بابا سے بلند۔ نماز اور زہرا میں رشتہ کیا ہے؟ نماز اور زہرا میں رشتہ کیا ہے؟ یا اللہ نے کیا کہا؟ اپنے نبی کو عطا کرنے کے بعد کہتا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے۔ پھر کہہ رہا ہوں جو اپنے رب کو، رب ہمارا اپنے نبی کو معاف نہ کرے زہرا کو عطا کرنے کے بعد، تو کیا ہم کو محبت زہرا عطا کرنے کے بعد اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو کیا اللہ ہم کو معاف کرے گا؟ کبھی نہیں معاف کرنے والا ہے۔ آپ محسوس کیجئے گا، اب یہاں سے آپ پہچانیے کہ جب ہمیں پڑھنا ہی ہے نمازیں، اور ویسے بھی ہم زہرا کے اگر چاہنے والے ہیں، تو نماز اور زہرا میں رشتہ کیا ہے؟ نماز اور زہرا میں رشتہ کیا ہے؟ نماز کہاں کا تحفہ؟ جوانوں میں سنتے رہتے ہو، پڑھتے بھی ہو، بولیے ذرا، نماز کہاں کا تحفہ؟ معراج کا، کیا نہیں؟ معراج کا تحفہ ہے نا، نماز معراج کا تحفہ۔
زہرا کہاں کا تحفہ؟ معراج کا۔ نماز بھی معراج کا تحفہ ہے اور زہرا بھی معراج کا تحفہ ہے۔ جب نبی معراج کی منزلوں میں گئے ہیں، جناب موسیٰ یا عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا لے کے آئے ہو؟ کہ نماز لے کے آئے ہو۔ کتنی؟ کا 50۔ جو آج 5 پڑھ رہے ہیں نا، یہ احسان مانیے موسیٰ کا۔ کہ کتنے نمازیں لے کے آئے ہو؟ کہ 50۔ کہ حضور آپ کی امت نہیں پڑھے گی؟ شاید اس نے ہماری نبض دیکھ لی تھی، نبض ہماری دیکھ لی تھی کہ یہ 50 پڑھنے والے نہیں۔ کہ جائیے اللہ سے پھر گزارش کیجیے۔ نبی گئے، پروردگار موسیٰ کہتے پڑھے گی نہیں میری امت، کم کر دے۔ 10 کم کر دی اللہ نے۔ پھر واپس آ کے کتنی ہوئی؟ کہ 40 ہو گئی۔ کہ ابھی بھی نہیں پڑھے گی۔ پھر جائیے، پھر گئے، پھر 10 کم کر دی۔ کہ آپ کتنے ہو گئے؟ کہ 30۔ کہ پھر جائیے، پھر گئے، پھر 10 کم کر دی۔ کتنی ہو گئی؟ 20۔ کہا پھر جائیے، آپ کی امت ابھی بھی نہیں پڑھے گی۔ پھر گئے، 10 پھر کم کر دی۔ پھر کہا بھی اور جائیے، ابھی بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ گئے، 5 ہو گئی، اور کم کوئی کتنی کم ہو گئی؟ 45، ہے نا؟ 5 رہ گئی۔ پھر بھی موسیٰ نے کہا پھر چلے جائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، 50 سے 5 ہو گئی تو اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، جس نے اتنی کم کر دی، اب میری امت اسی کے اوپر اکتفا کرے گی۔ تو اگر 50 ہوتی جب 5 نہیں پڑھی جاتی ہے تو 50 کیسے پڑھتے؟ احسان مانیے موسیٰ کا کہ اپنے نبی کو بار بار بھیجتے رہے اور ہماری نمازیں یعنی مشقت ہماری کم ہوئی تو ہم احسان مانے کہ نہ مانے؟ تو موسیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو کہاں کا تحفہ؟ معراج کہاں کا؟ نماز کہاں کا تحفہ؟ معراج کا۔ اسی لیے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کہاں جاتے ہیں آپ نماز کرنے پڑھنے کے لیے؟ معراج پہ جاتے ہیں؟ نبی کہاں گئے تھے جو نبی کی معراج کہتے ہیں ہم؟ فیض بھائی، نبی کہاں گئے تھے؟ معراج میں نا، زمین چھوڑ کے آسمان میں گئے تھے، تو وہ ان کی معراج ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ غور کریں گے آپ ذرا۔ نبی کائنات کے جملے میرے جملے نہیں ہیں۔ الصلاۃ معراج المومن سب مشہور ہے، مشہور جملہ ہے، سب جانتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن کیسے؟ اللہ کا نبی تو یہاں زمین چھوڑ کے آسمان میں گیا، ہم تو جہاں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نذیر بھائی، وہیں کھڑے رہتے کہ نہیں کھڑے رہتے؟ وہاں تو کہیں جاتے ہیں؟ کہیں نہیں جاتے۔ تو پھر نبی کائنات آپ بتائیں کہ ہماری معراج نماز کیسے؟ آپ تو منزل چھوڑ کے زمین چھوڑ کے آسمان کی طرف گئے، وہ آپ کی معراج ہے، لیکن ہماری معراج کہاں ہے؟ ہم تو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا غور کرو ہماری معراج کیا ہے اور تمہاری معراج کیا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ نبی کس سے بنے؟ نبی کس سے بنے؟ نور سے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے۔ آپ کس سے بنے؟ ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی سے بنے نا۔ ہم سجدہ کس پہ کرتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا آپ ذرا، جو جملہ میں نے کہا یاد رکھیے گا۔ مٹی سے بنے ہیں، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ مٹی مٹی سے ملتی ہے، مٹی مٹی سے ملتی ہے۔ میں نے جملہ کیا کہا؟ معصوم کا جملہ ہے، کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ نبی نور تھے، جب زمین سے نور تک پہنچے وہ ان کی معراج تھی۔ ہم مٹی سے ملے ہیں، بنے ہیں، جب مٹی مٹی سے ملتی ہے یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آلہ۔ اب محسوس کی جگہ ذرا دونوں معراج ہے، یہ نبی وہ نبی کی معراج سجدہ کرنا، ہماری معراج چونکہ مٹی مٹی سے ملتی ہے۔ وہاں قرآن نے غور کیجیے گا اپنی عظمت بھی پہچانیے۔ معراج میں اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے نبی ہم رسول بنا کے بلا رہے ہیں، ہم حبیب بنا کے بلا رہے ہیں، کیا کہا ہم طٰہٰ بنا کے بلا رہے ہیں، مزمل بلا کے بلا رہے ہیں، نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو
معراج کی منزل میں کیا گئی ہے؟ رسالت نہیں، نبوت نہیں، نہ نبی کہا اللہ نے، نہ رسول کہا، نہ طٰہٰ، نہ مزمل، نہ یاسین، بلکہ کیا کہا؟ بندہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اور جب معراج کی منزلوں میں نبی گئے ہیں تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین او ادنا، یعنی 2 کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہا۔ کبھی آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے، اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے؟ میں آپ سے کہوں نذیر بھائی ذرا ماپ کے بتائیے یہاں سے وہاں تک کتنا ہے، تو آپ بالش سے ماپ سکتے ہیں؟ ماپ سکتے نہیں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے یا انچ منگوا لیں، فٹ منگوا لیں گے، اس سے ماپ کے بتا دیں گے۔ لیکن وہ خلاق کائنات جو علم کھل رکھتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور پوری کائنات کا علم اس کے پاس ہے، وہ علیم ہے، علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد بھی نبی اور اپنی منزل بیان کرتا ہے کہ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قاب قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ علامہ ابن حسن صاحب قبلہ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگ اگر اللہ معین کر دیتا کہ 1 کمان یا 2 کمان یا 4 کمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اور نبی کی حد معین کر رہا تھا، لیکن اللہ نے علیم ہونے کے بعد بھی اپنی حد معین نہیں کی، تو پھر بندوں کو کیا حق ہے؟ جب اللہ نبی کی حد معین نہیں کر رہا ہے تو بندوں کو کیا حق ہوتا ہے کہ وہ نبی کی حد معین کریں، یا نبی کو اپنے جیسا کہیں یا اللہ جیسا کہیں؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن وہ نبی کی معراج تھی جہاں اللہ نے اپنی حد معین نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ قاب قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب۔ اب میں آپ کی معراج کی بات کر رہا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں احسن بھائی نہیں ہیں، پڑھے لکھے بجے میں پڑھ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہاں تو اللہ نے کہا نبی اور اپنے لیے قاب قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ فیض بھائی نیت کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں، واجب قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج ہے سجدہ۔ نماز مومن کی معراج اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ اب سجدہ جب آپ خاک شفا پہ رکھتے ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، ٹیچر ہے بہترین ماشاءاللہ، نمازی پڑھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ نماز مومن کی معراج اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ جب آپ سجدے کو، پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ نماز کی معراج ہے۔ اب یہ بال اگر بڑے بڑے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بال آپ کے پیشانی کے اور خاک شفا کے درمیان میں نذیر بھائی آ جائیں تو نماز ہوگی؟ ہاں نہیں ہوگی نا؟ کیوں؟ تھوڑے سے بال اگر آ بھی گئے ہیں، توجہ آپ کریں ذرا، تھوڑے سے بال اگر آ بھی گئے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ بال ہی تو ہیں یا کچھ اور ہیں؟ اسلام کہتا توجہ چاہتا ہوں، چونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب عام طریقے سے تھے تو قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کے ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ عام حالت میں اللہ کہہ رہا ہے ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے لگے آپ اور آپ نے کہا قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس عالم میں اللہ آپ سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہے، اتنا قریب ہونا چاہتا ہے کہ جب آپ کی پیشانی خاک شفا پہ رکھی جاتی ہے تو اگر بال بیچ میں حائل ہو جائیں، بیچ میں بال حائل ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے میں تجھے اتنا قریب دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا قریب دیکھنا چاہتا ہوں کہ بال کا فاصلہ بھی برداشت نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور باواد بلند صلوات دیجیے۔
تو آپ محسوس کریں جو اللہ آپ سے اتنا قریب ہونا چاہتا ہو، اتنا قریب ہونا چاہتا ہو کہ بال کا فاصلہ بھی برداشت نہ کر سکے، اس سے اگر آپ دور بھاگ رہے ہو، اس سے اگر آپ دور بھاگ رہے ہو، میرے عزیزو، اللہ دور بھاگنے کی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ تو محبوب چیز کا نام ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ساری چیزیں مہیا کی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، دونوں، نماز بھی معراج کا تحفہ، زہرا بھی معراج کا تحفہ۔ جب نبی معراج میں گئے تو نماز بھی لے کے آئے، اور دوسری منزل میں کیا ہے کہ ٹہلتے ٹہلتے، سیر کرتے کرتے ایک درخت کے قریب پہنچے۔ وہاں کیا ہوا؟ دیکھا ایک سیب ہے، یہ تو ہے نا، ایک سیب ہے، نبی کو حکم ملا حضور اس سیب کو تناول فرمائے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ نور زہرا ہے، یہ نور زہرا ہے۔ اب میں یہاں ایک جملہ آپ کے مزاج کے، چونکہ زہرا کی عظمت کو آپ سمجھے ذرا، کس قدر منزل پہ ہے زہرا۔ معراج بہانہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، معراج بہانہ ہے، اصل میں نور زہرا لانا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ اس زہرا کی عظمت کو پہچانو، توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ محسوس کیجئے گا آپ ذرا، اس زہرا کی عظمت کو پہچانو جو اپنے آنے سے پہلے، زمین پہ آنے سے پہلے اپنے باپ کو منزل معراج میں بلا لے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پھر ایک جملہ معراج کے سلسلے میں آ گیا ہے، تو آپ محسوس کریں گے، ذرا غور کیجئے گا، معراج میں دو چیزیں سب سے اہم تھی۔ ایک کلام کس کے لہجے میں کیا؟ مولا علی کے لہجے میں۔ پھل کی شکل میں کس کا نور تھا؟ زہرا کا، زہرا کا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ حبیب کائنات جب بھی آتے ہیں تو زہرا کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، زہرا کو سونگتے ہیں، زہرا کو سونگتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ آتے ہیں، بلکہ کسی نے نہیں، بلکہ چھوٹی والی جو سب سے چھوٹی تھی، سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی یہاں آتے ہیں تو زہرا کو سونگتے ہیں اور علی سے گفتگو کرتے ہیں، علی سے باتیں کرتے ہیں۔ کہا جب بھی مجھے معراج کی یاد آتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب بھی مجھے معراج کی یاد آتی ہے تو میں در زہرا پہ آتا ہوں۔ جب لطافت خدا محسوس کرنا ہوتی ہے تو علی سے کلام کرتا ہوں، جب خوشبو جنت سونگنا ہوتی ہے تو زہرا کو محسوس کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب اس موقع پہ جب یہ حدیث سنی کسی نے، اس نے کہا کہ یہ خالی زہرا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد میں بھی ہے۔ آئے انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آئے تطہیر میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بھی سونگھا لیکن ہمیں تو خوشبو، توجہ، ہم نے سونگھا لیکن ہمیں تو خوشبو نہیں آئی۔ تو جو نبی کا چاہنے والا تھا اس نے کہا وہ خوشبو ہر ایک کو نہیں آتی، وہ خوشبو ہر ایک کو نہیں آتی، بلکہ جو مومن ہوگا وہی اس خوشبو کو محسوس کرے گا۔ تو جس کو خوشبو جنت محسوس نہ ہو اس کو جنت خود میں محسوس کرے گا۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان حیدری، آپ محسوس کیجئے گا زہرا بھی معراج کا تحفہ ہے، نماز بھی معراج کا تحفہ ہے۔ یہ دونوں میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے جدا ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو زہرا کا چاہنے والا ہے اس کو چاہیے کہ نمازی ہو، اور بے نمازی کے دل میں محبت زہرا آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب خطبہ فدق کا ایک جملہ جو شہزادی نے نماز سے متعلق عرض کیا، اب محسوس کیجئے گا ذرا، شہزادی کائنات، خطبہ فدق ہے پورا، انشاءاللہ عرض کروں گا کل اگر موقع ملا۔ اس میں ایک جملہ آج چکے نماز سے متعلق گفتگو آ گئی ہے تو اب محسوس کیجئے گا ذرا۔ شہزادی فرماتی ہے خطبہ فدق میں ایک جملہ، الصلاۃ تنزیہا عن الکبر،
کہ نماز انسان کو تکبر سے روکتی ہے. یہ خطبہ فدق میں شہزادی کا جملہ ہے. نماز انسان کو تکبر سے روکتی ہے. اور تکبر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں تکبر آ گیا تو وہ خوشبو جنت نہیں سونگھ سکتا. شیطان نے کتنی دیر تکبر کیا تھا جانتے ہیں نا. شیطان تکبر ہی کا مارا ہوا ہے، ورنہ نمازیں اس نے بہت پڑھی ہیں. تو شہزادی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، یعنی انسان کو نماز تکبر سے روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے شہزادی بتانا چاہتی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو اس کا مطلب تمہارے ذہن میں تکبر نہیں ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہو تو اکڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو تکبر کر رہے ہو. نہیں عزیزان گرامی، تکبر ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے دل میں زہرا کی محبت ہے ویسی محبت نماز بھی ہونا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. نماز کی گفتگو آپ ملاحظہ فرمائے ذرا. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کے لیے حکم یہ ہے کہ 7 سال تک ہو جائیں تو نماز سکھا دو، بڑے ہو جائیں تو پھر 1-2 ہاتھ بھی رسید کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ہی مطلب فیض بھائی جیسے ہیں مثال طور پہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، آنے کے بعد کہا میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا کروں؟ اٹھاتی ہوں لیکن اٹھتے نہیں، سمجھاتی ہوں سمجھ میں نہیں آتا. تو فیض بھائی نے کہا یہ بتاؤ اٹھتے نہیں ہیں؟ کہ نہیں اٹھتے. سمجھاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیا کرو؟ کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے، نذیر بھائی گھر میں آگ لگ جائے تو کیسے اٹھاؤ گی؟ میرے لال اٹھ جاؤ، گھر میں آگ لگی ہے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے. کیسے اٹھائیں گے فیض بھائی؟ آپ ہی نے بتایا، آپ بتائیے کیسے اٹھائیں گے؟ جگا کے نہیں، گھسیٹ کے کھینچ کے لے کے باہر جائیں گے. ماں یہ بھی نہیں کہیں گے اٹھو اٹھو، بلکہ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پیر جو بھی کپڑا جو بھی ہاتھ میں آ جائے گا وہ کھینچ کے زبردستی گھسیٹ کے باہر نکال دیں گے، اس لیے کہ آگ سے بچانا ہے. تو فیض بھائی نے پلٹ کے کہا کہ دنیاوی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں دیکھا نہیں جائے گا کس طریقے سے جگانا ہے. تو جہنم کے شعلوں سے اگر بچانا چاہتی ہو تو وہاں کیسے جگانا چاہیے؟ صلوات بھیجیے محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجیے. اور عزیزان گرامی، جب تکبر کی بات ذہن میں آئی ہے، توجہ، کبھی بھی ذہن میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ بڑا ہے یا چھوٹا؟ نجف بھائی آپ بہت پیچھے بیٹھے، بولیے اللہ چھوٹا ہے بڑا؟ اللہ کو بڑا مانتے یا چھوٹا یا برابر؟ سب سے بڑا نا. غور کیجیے گا، میں پورا مجمع کہہ رہا ہے نا، سب سے کیا مانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، توجہ کریں گے آپ ذرا، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک شخص ایک پیر کے پاس گیا، ایک شخص مرید، پیر مریدی ہر جگہ چلتی ہے، مرید پیر کے پاس گیا، باتیں سنی اس کی، دیکھا بھالا، اس کے بعد سب سے آخر میں کہتے حضور میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرے. توجہ سنیے گا، مجھے کوئی نصیحت کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جب اس نے پھر کہا نصیحت کریں، تو پیر نے کہا ایک کام سن لو، اس کو اچھے سے یاد رکھنا کہ خدا کو اگر بڑا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھنا. دیکھیے فیض بھائی بھی ناراض ہو رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. اب سنیے گا انشاءاللہ. خدا کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. اس کو بھی غصہ ہے فیض بھائی کی طرح، جیسے فیض بھائی گردن ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، اس کو بھی صحیح نہیں لگی. کسی کو بھی ظاہری طور پہ پہلے سنے گا تو صحیح نہیں لگے گی کہ خدا سب سے بڑا ہے تو بڑا ہی ہونا چاہیے، یہ برابر کیسا؟ اور وہ بھی پیر کہہ رہا ہے مرید سے کہ بڑا نہ سمجھ سکو تو چھوٹ اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. اس کو بڑا خراب لگا، سوچتا رہا یہ پیر صاحب نے کون سی بات کہی. شام ہوئی، آیا پھر پیر صاحب کے پاس.
کہ حضور میں جا رہا ہوں. کہا نہیں جانا نہیں, آج تمہارا گھر دور ہے, رات میں ہی قیام کرو, کھانا کھاؤ, آرام کرو, صبح جانا ناشتہ کر کے. کہا ٹھیک ہے. ایک کمرہ خالی تھا, اس کے لیے دے دیا گیا کمرہ. جب وہ اپنے کمرے پہنچا پھر آیا کہ حضور سونے جا رہا ہوں, کچھ نصیحت. پھر اس نے وہی جملہ کہا کہ خدا کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. اس کو بڑا غصہ آیا پھر, لیکن پیر کیا بولے, سو گیا جا کے. پھر سوچتا رہا یار پیر صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. صبح ہوئی, اب اس کے سامنے ناشتہ بھیجا. توجہ فیض بھائی یاد رکھیے گا, آپ نے بھی گردن ہلائی ہے کہ خدا بڑا سب سے بڑا ہے, بڑا نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. کہا ٹھیک ہے. صبح ہوئی ناشتے کے لیے, اس کے سامنے ناشتہ آیا تو اس میں 2 بہترین پراٹھے مرغ مسلم, بہترین پراٹھے 2 اور مرغ مسلم, سوکھی رات کی باسی دال اور 2 سوکھی روٹیاں. 2 سوکھی روٹیاں اور رات کی باسی دال. غور سنیے گا, پھر کہہ رہا ہوں, 2 پراٹھے مرغ مسلم, 2 سوکھی روٹیاں اور رات کی باسی دال. جیسے کھانے بیٹھا ویسے سائل آیا. توجہ, ویسے سائل آیا, خدا کے نام پہ مجھے کھانا دے دو, خدا کے نام پہ مجھے کھانا دے دو. تو اس نے اپنے ٹرے کو دیکھا جس میں ناشتہ آیا تھا. 2 پراٹھے مرغ مسلم ہے, سوکھی روٹی ہے, باسی دال ہے. اگر پراٹھا دیتا تو میں کیا کھاؤں گا؟ پراٹھا دیتا ہوں تو اچھی روٹی کون سی ہے؟ پراٹھا ہی تو ہے نا. مرغا دال کے مقابلے مرغا, کہ اگر مرغا اس کو دے دوں, پراٹھے اس کو دے دوں تو میں خود کیا کھاؤں گا؟ 2 سوکھی روٹی اٹھائی, دال اٹھائی, کس کو دے دی؟ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, میرا مزاج یہ نہیں ہے ورنہ. کس کو دے دی؟ سائل کو. پراٹھا مرغ مسلم خود کھا لیا. جب ناشتہ کر لیا, اٹھا ناشتہ کر کے پیر صاحب کے پاس پھر پہنچا کہ حضور جا رہا ہوں, کچھ نصیحت. کہ یاد ہے نا کیا کہا تھا؟ خدا کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. اس کو بہت غصہ آیا, اب تک برداشت کر رہا تھا. کہا پیر صاحب یہ کون سی بات ہو گئی, بار بار آپ یہی بات بولے جا رہے ہیں کہ خدا کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. تو پیر صاحب نے کہا ناراض کیوں ہو رہے ہو, تمہارے سامنے مرغ مسلم بھی تھا, سوکھی روٹی بھی تھی. سائل نے تم سے کیا کہہ کے مانگا؟ کیا کہہ کے مانگا؟ اللہ کے نام پہ دے دو. برابری اس وقت ہوتی کہ ایک پراٹھا خود کھاتے. سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. برابری اس وقت ہوتی ایک پراٹھا خود کھاتے, ایک فقیر کو دیتے, سائل کو دے دیتے. تم نے تو دونوں پراٹھے خود کھا لیے, سوکھی روٹیاں فقیر کو دی ہے, تو تم نے تو خدا کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. ہمارے سامنے ناراض ہو رہے ہو. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. بآواز بلند صلوات دیجیے ذرا. بتائیے آپ برابر سمجھا؟ اگر برابر سمجھا ہوتا تو کم از کم 2 پراٹھے تھے, ایک فقیر کو دے دے, سائل کو دے دے, ایک اپنا آپ کھا لیتا. لیکن اپنا پراٹھے کھایا, سوکھی روٹیاں فقیر کو دے دی. کہ تم نے تو خدا کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھا. اگر اپنے برابر سمجھا ہوتا تو 1 روٹا پراٹھے خود کھانا چاہیے تھا, 1 روٹی باسی کھاتے, 1 پراٹھا اس کو دے دے, 1 روٹی اس کو دے دیتے تو برابری ہو جاتی. کم از کم خدا کو برابر سمجھ لیتے. یہ تو پیر اور فقیر کی بات تھی. اب میں آپ کی زندگی میں جھانکنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں, سچ بتائیے, غور سے بتائیے گا. یہ حسینی دالان ہے, اس میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر اللہ کے نام پہ آپ سے فیض بھائی کو کپڑا مانگتا ہے یا پیسہ مانگتا ہے تو آپ کون سا کپڑا نکال کے دیتے ہیں؟ آپ سے میرا سوال ہے, سب سے میرا سوال ہے, کون سا کپڑا نکال کے آپ دیتے ہیں, پرانا یا نیا؟ بولیے.
اللہ کے وہ جو آتا اللہ کے نام پہ مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کپڑا ہی دے دو. آپ بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو ہم سب سے بڑا مانتے ہیں. اگر اللہ کو برابر ہی مان لیتے تو جو اپنے لیے اچھا کپڑا پہن رہے ہو وہی اتار کے سائل کو دے دینا چاہیے, نہ کہ پرانا پھٹا پرانا دیکھیں کہ اب ہمارے لائق نہیں رہ گیا ہے. آپ اور آگے بڑھیے, نوکرانی آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے تو کون سا کھانا اس کو دیا جاتا ہے؟ چھوٹا بھائی غریب آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کو کون سا کھانا آپ دیتے ہیں؟ جو کھانا آپ کے کھانے سے بچ جاتا ہے وہ جا کے اس کو دیا جاتا ہے, یا فریج میں رکھے رکھے جب خراب ہونے لگتا ہے تب جا کے پڑوس میں دے دو. اب یہ ہمارے کھانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے. تو خدا کے نام پہ اگر دے رہے ہو, خدا کو اگر بڑا سمجھ رہے ہو تو کون سا دینا چاہیے جو سب سے اچھا ہو؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ وہاں یا واقعے کی منزل تھی, اب میں چونکہ عظمت زہرا آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے, آئیے زہرا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آئیے زہرا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. زہرا کا عقد ہوا, پہلی رات زہرا کی. واقعہ آپ کا سنا ہوا, نتیجہ میرا واقعہ سنا ہے نا. پہلی رات ہوئی, مولا کائنات کے گھر پہنچیے, پہلی رات ہے. سائل آئی سوال کرنے والی, اللہ کے نام پہ لباس دے دو. کون سا دیا؟ شادی کا لباس پرانا بھی تھا. یہ ہماری منزل ہے کہ سب سے پرانا جو ہوگا وہ دیں گے. یہ زہرا کی منزل ہے جو پہنے ہوئے تھی. ورنہ آپ سوچئے, آج کسی دلہن سے کہیے, اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے, کسی اور سے نہیں, اپنی بیٹی سے کہیے اگر کوئی سائل آئے تو جو لباس آج پہنا ہے یہی اتار کے سائلہ کو دے دینا. کہا بابا جاؤ, دھکے نکال کے باہر نکال دے گی. یہ میری شادی کا پہلا لباس ہے, میں اس کو کیسے دے دوں؟ لیکن قربان جائیں زہرا کے. کون سا لباس دیا؟ شادی والا لباس اتار کے سائلہ کو دے دیا. پرانا لباس خود زیب تن کیا. جب صبح ہوئی, کون آیا؟ حبیب کائنات تشریف لائے. پرانا لباس پہنے ہوئے دیکھا. کہا میرے لال یہ پرانا لباس؟ کہا بابا رات میں ایک سائل آ گئی تھی, اس نے سوال کیا تو میں نے نیا لباس اس کو دے دیا, پرانا خود پہن لیا. تو نبی نے کہا دیکھیں نبی, زہرا کے نور کا ٹکڑا, دونوں ایک دوسرے کے نور کے ٹکڑے ہیں. کہ میرے لال پرانا دے دیے ہوتے. کہ بابا آپ ہی نے تو تعلیم دی ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو وہ دینا چاہیے. تو یہ شادی کا لباس مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا, میں نے وہی دیا ہے. اور قرآن کا 4تھا پارہ پڑھیے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک وہ چیز نہیں دو گے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے, اللہ کی بارگاہ میں عزیز نہیں ہو سکتے. کہا بابا آپ ہی نے تو تعلیم دی ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو وہ دینا چاہیے. اسلام بھی کہتا ہے, نبی کائنات بھی کہتے ہیں, اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کے لیے پسند کر رہے ہو اسی کو دوسروں کے لیے پسند کرو. تو زہرا کی سیرت کیا ہے؟ توجہ, زہرا کی سیرت یہ ہے جو سب سے عزیز تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ اس وقت سب سے بڑا ہوگا جب ہم اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیں. اور اللہ نے بھی اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ جیسے لباس دیا, نبی کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا, پروردگار میری بیٹی نے نیا لباس دیا ہے. ویسی جبریل آ گئے. کا درود و سلام کے بعد خلاق کائنات کہتا ہے کہ آج ہم فاطمہ سے بہت راضی ہیں, جو مانگنا ہو مانگ لے. تو شہزادی نے کہا بابا میں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی. کہ رضا تو ہم پہلے دے چکے ہیں. جیسے کہ نبی کائنات نے فرمایا جو زہرا سے راضی اللہ اس سے راضی, جو زہرا جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض. کہا پھر کہ کچھ اور مانگے. تو نبی کائنات نے کہا میری امت کی بخشش,
جبرائیل گئے، جانے کے بعد پیغام لے کے آئے، امت کی بخشش نہیں بلکہ اس کی بخشش ہوگی جس کے دل میں زہرا کی محبت ہوگی، زہرا کے بیٹوں کی محبت ہوگی، زہرا کے شوہر کی محبت ہوگی، زہرا کے بابا کی محبت ہوگی۔ یہ لے کے گئے اور اس کے بعد مہر لگوا کے لے کے آئے۔ اور اسی لیے شہزادی نے آخر وقت میں کہا تھا کہ علی، دو چیزیں میں آپ کے سپورٹ کر رہی ہوں، یہ مرتے وقت میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ ایک وہی تحریر تھی جو شفاعت نامہ تھا زہرا کا، کہ یہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، اور دوسرے نماز شب میں نکلے ہوئے آنسو۔ آپ سوچیے ذرا، نماز شب کی کم اہمیت نہیں ہے، شہزادی خوف خدا میں نکلے ہوئے آنسو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ میں نے پوچھا شہزادی کیوں؟ کہا یہ قبر میں روشنی کا کام کریں گے۔ آپ سوچئے، نور جس کے صدقے میں خلق ہوا ہو، یہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے درس دے رہی تھیں، اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ زہرا نے کہا نماز شب کے آنسو۔ اسی لیے امام حسین نے بھی اپنی بہن زینب سے کہا تھا، بہن زینب میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یہ نماز شب کی بڑی منزل ہے، اور اسی لیے کہا گیا نماز شب میں اگر خوف خدا میں آنسو نکلے تو یہ نماز شب میں آنسو نہیں ہے بلکہ قبر کا چراغ ہے جو بن رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، انشاءاللہ مصائب بھی آپ برابر سنیں گے۔ آج میں ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب حبیب کائنات دنیا سے چلے گئے تھے تو بلال نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ایک دن خواب میں حبیب کائنات کو دیکھا، کہا بلال میری زہرا تمہیں راضی ہو رہی ہے، تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ کہا حبیب کائنات اگر آپ کہتے تو میں جا رہا ہوں۔ بلال آئے، مؤذن کی خبر ہو گئی کہ حبیب کائنات کا مؤذن بلال آیا ہے۔ در زہرا پہ آیا، سلام کیا۔ شہزادی نے کہا بلال آج گلدستے اذان پہ جا کے ذرا اذان کہو تاکہ بابا کا زمانہ یاد آ جائے، تاکہ بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ بلال گلدست اذان پہ پہنچے، اذان کہنا شروع کی، کہا اللہ اکبر۔ ادھر زہرا نے کہا اللہ اکبر، ادھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر زہرا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ یہ جملے کہنا تھے کہ شہزادی کی زبان پہ جارے ہوئے، اور اس کے بعد شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ حسن حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، اے بلال اذان کو تمام کر دو، اس لیے کہ شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا شہزادی خالی بلال کی اذان سنی تو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ بلال 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا نہیں ہے، آپ بھی 3 شب و روز کی بھوکی پیاسی نہیں ہیں، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئے۔ صبح عاشور آپ کا پوتا علی اکبر ہے، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا ہے، اور جیسی اذان صبح کا وقت ہوا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا تقدم یا بنیا، اے میرے لال آگے بڑھو۔ علی اکبر سامنے آئے، آنے کے بعد کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا آج آخری اذان سنا دو، آج آخری اذان سنا دو۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ علی اکبر 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے ہیں، حسین بھی 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے ہیں، پورا گھرانہ 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا ہے۔ حسین نے علی اکبر سے کہا اذان کہو، علی اکبر نے اذان میں کہا اللہ اکبر۔ یہ آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچی، ام کلثوم کے کانوں میں پہنچی، لیکن آواز بہت نحیف تھی، کمزور تھی، اس لیے کہ علی اکبر 3 شب روز کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ فضہ کو قریب بلایا، شہزادی نے کہا فضہ جا کے میرے بھیا حسین سے کہو، علی اکبر سے کہیں کہ ذرا بلند آواز سے اذان دیں، ذرا بلند آواز سے اذان دے۔ علی اکبر کے پاس حسین آئے، آنے کے بعد کہتے میرے لال میری بہنیں چاہتی ہیں، میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ذرا بلند آواز سے اذان دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم 3 شب روز کے بھوکے پیاسے ہو، لیکن میری بہنیں چاہتی ہیں کہ تم بلند آواز سے اذان دو۔ ایک مرتبہ حسین کو علی اکبر نے دیکھا، بابا اے میرے بابا آپ کی بہنیں یہی موجود ہیں جو میری آواز سن
سن رہی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں بلند آواز سے اذان دوں۔ بابا میری بہن بھی ایک مدینے میں رہتی ہے، اے بابا میری بھی ایک بہن مدینے میں رہتی ہے جو میری آواز کی منتظر ہوگی، مجھے دیکھنا چاہتی ہوگی، میری آواز کو سننا چاہتی ہوگی۔ کہا بیٹا کیا اپنی بہن کو آواز سنانا چاہتے ہو؟ کہا بابا اگر سنا سکتے ہو تو سنائے۔ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، زمینیں سمٹی، زمین مدینہ قریب ہوئی۔ علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، یہ آواز جناب صغرا کے کانوں میں پہنچی، فوراً ام سلمہ کے پاس آئی، اماں میرا بھائی علی اکبر آ گیا ہے، میں نے ابھی آواز اذان علی اکبر سنی ہے۔ کہا میرے لال خیال آیا ہوگا، خواب میں دیکھ رہی ہوگی۔ کہا نہیں اماں میں نے اذان علی اکبر سنی ہے۔ کہا تلاش کرو، گھر میں تلاش کیا، روضہ رسول پہ تلاش کیا، نہیں ملے۔ ادھر علی اکبر کہتے بابا میری بہن نے میری آواز سن لی ہوگی، اب میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا، تمام زمینیں سمٹی، زمین مدینہ سامنے آئی۔ کہا علی اکبر دیکھو، کہا بابا دیکھ رہا ہوں۔ گھر کے اندر دیکھا، صغرا نظر نہیں آئی۔ روضہ رسول میں دیکھا، صغرا نظر نہیں آئی۔ جہاں سے قافلہ چلا تھا وہاں دیکھا کہ صغرا رخسار زمین پر رکھے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے میرے بھائی علی اکبر ابھی تو آواز سنائی تھی، دیدار کرا دو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بابا سے کہتے بابا اس عالم میں بہن کو دیکھ رہا ہوں، اے میرے بابا میں اب دیکھ نہیں سکتا، اے میرے بابا یہ بڑی سخت منزل ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو میل و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔